جا رہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں اپنے ناظرین کو براہ راست لے کر جائیں گے۔ ان پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے اور جو سب سے اہم اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے کورونا کا، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس نے کہ اوبیسلی پوری قوم کی جو دلچسپی ہے اور جو ان کی کنسرن ہے، اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی ہی مفصل طریقے سے بات چیت کی، جس میں کہ انہوں نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح حکومت پہلے روز سے بڑے کلیئر طریقے سے ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ انتہائی کامیاب ہوئی، اور کامیاب اس طرح سے ہوئی کہ جب آپ کا کوئی اس قسم کی وبا سے درپیش ہو جاتا ہے آپ کا ملک، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا تھا اور کتنا نقصان ہوا۔ تو اس سلسلے میں جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، جو کہ ایک بڑا سلیکٹڈ قسم کا لاک ڈاؤن تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کاروبار تھے، جو ہماری معیشت تھی، اس کو بڑا شدید دھچکا لگا۔ اور پھر اس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اہم ادارہ جس نے کہ بڑے ہی ایکسپرٹ طریقے سے، بڑے ہی پریکٹیکل طریقے سے NCOC جو پلیٹ فارم بنایا گیا، اس نے جس طرح کی حکمت عملی اختیار کی، اور وہ حکمت عملی فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ تھی۔ وہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں کہ ملک کے جتنے بھی اہم ڈاکٹرز تھے، اس میں جتنے بھی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے اور ممبر آف پارلیمنٹ اور وزراء تھے، ان کی باہمی مشورے سے ہر روز آج کے دن تک جائزہ لیا جاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پہ حکمت عملی کو چینج کیا جاتا تھا۔ وہ حکمت عملی بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھی کہ اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک وہ کہ جس سے پوری جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو کس طرح سے اپ ڈیٹ کیا جائے، کس طرح سے ٹیسٹنگ کی جائے، کس طرح سے اسپتالوں کی جو پریپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام کو بھی پتہ چلے کہ جب یہ آفت آئی، یہ وبا سے ہم دوچار ہوئے، تو اس وقت ملک میں صرف 2 لیبارٹریز تھیں، اب اس کو بڑھا کر 126 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو وینٹیلیٹرز تھے اس وقت 2800 تھے، ان کی تعداد بڑھا کے 4800 کر دی گئی، اور 1400 اور وینٹیلیٹرز کو بھی لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو آکسیجن تھی، آکسیجن بیڈ تھے، اس کی بھی تعداد بڑھا کر 2000 تک پورے ملک میں کر دی گئی۔ ان سارے اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ گو کہ ہم پوری طرح سے، نہ تو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر اس قابل تھا کہ وہ اتنی بڑی ایک کرائسس کو ہینڈل کرے، لیکن الحمدللہ حکومت نے اور جو ہماری NCOC تھی انہوں نے ایسی حکمت عملی تیار کی جس سے کہ جو میڈیکل سائٹ تھی وہ بھی کور ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پوری جو انفارمیشن تھی اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے۔ اسی طرح ہم نے اپنے ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھائی، جو کہ اب 30,000 تک پہنچ چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو اس بات پہ بھی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ لوگ اس حکمت عملی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، جو کہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہتے تھے، اس کے بارے میں بات ہوئی کہ مکمل لاک ڈاؤن کا ملک، ہمارا ملک، ہمارے جیسا غریب ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگزامپل دی گئی، ہم اگر یورپ کی یا امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کی بہت ایک بڑی اکانومی ہے، ان کی جو بھی میڈیکل انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارے ملک سے کئی گنا بہتر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز فیل ہو گئیں اس مرض کو ایڈریس کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا، مختلف امیجز دیکھے جس میں کہ لوگ سڑکوں پہ بھی اسپتال بنے ہوئے ہیں اور لوگ کافی تکلیف میں تھے۔
بھارت کا ذکر کیا گیا کہ جو کہ ہمارے مور لیس ہماری ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, جغرافی ایک ہے, کلچرل بیہیویئر ایک طرح کا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے 24 مارچ کو جب انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا یک دم, تو اس سے کتنا بڑا کرائسس آیا, اور کس طرح سے جو انڈین عوام ہے, جو بھارت کی عوام ہے, اس میں کس طرح سے ان کو جن تکالیف کا سے گزرنا پڑا. کیونکہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو ان کی جو اموات کی کیسز تھے ان کے وہ 635 تھے, اور جب انہوں نے یہ لاک ڈاؤن اٹھایا تو اس وقت ان کی اس کی تعداد 1,98,000 ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ان کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہوئی, اور جو ان کی جو شرح اموات ہے اور جو ان کی جو انفیکشن کی جو ریٹس ہیں وہ بھی بہت ہائی ہو گئے. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ اس لحاظ سے قابل عمل تھی, کیونکہ ہم نے جو بھی اسٹریٹجی بنانی تھی وہ پاکستان کے زمینی حقائق کو اور اپنی معیشت کو دیکھ کر بنانی تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو لوگ ہیں وہ جو اسپیشلی جو کمزور طبقہ ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو کہ وہ ان کی جو معاشی استطاعت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو خوراک دے سکیں. تو اس لیے جو ہمارا جو یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس کو سلولی اوپن اپ کیا, مختلف اقدامات اٹھائے گئے, مختلف وہ کنڈیشنز لگائی گئیں, اور اس طرح سے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی معیشت کو اور اپنی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کر سکیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ بدقسمتی سے جب یہ اوپن کر دیا گیا, کچھ چیزوں کو باہر رکھا گیا جس کو کہ نیگیٹو لسٹ کہتے ہیں, جو کہ نہیں اوپن کیے گئے باوجود, اور ساتھ ہی میں ایک ایس او پیز کی بھی کنڈیشن لگا دی گئی. اب جو ایس او پیز تھے وہ بدقسمتی سے جو اسپیشلی جو عید کے دوران میں جو شاپنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہماری جو شرح تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, اور لوگوں نے اس ایس او پی کا احترام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بہت بڑھ گئے. اب ہمارے پاس کیا طریقہ رہ گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں. اس لاک ڈاؤن کو ہم کب تک اس کے متحمل ہو سکتے ہیں, کہ کب تک اس کو ہم رکھیں, ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کے لیے ایس او پیز, حکومت نے ایس او پیز بنائیں, اور اب جو گزشتہ دنوں میں اسد عمر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 12 لاکھ لوگوں کو یہ ہو جائے گا جولائی کے اگست کے شروع یا مڈل میں. تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے ایس او پیز کی احتیاط نہ کی, اگر ہم نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا, تو ہمارا جو کیس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے نہ ہاسپٹلس کی اتنی کیپیسٹی ہے, نہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے ہیں جو کہ اتنے بڑے تعداد کو وہ کر سکیں, ہینڈل کر سکیں. تو چوائسز دو ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمارا اس سے آدھا نقصان ہوگا, کیونکہ جو یہ وائرس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا. لیکن اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں. اس لیے عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدا را آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں اکنامک کلیپس نہ آئے تو آپ کو اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اس پہ بھی آپ عمل کریں. اب جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان ہاٹ سپاٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ یہ سپریڈ ہو رہا ہو, یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو, تو ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے تھرو, کہ وہ ان علاقوں کو وہ جو ہے تو وہ سیل کریں, ان کو لاک ڈاؤن کریں. اور دوسری طرف سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ زیادہ رش ہو, ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس کا احتمال ہو کہ آپ کو وائرس لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ
یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو وہ کر سکتے ہیں، اس میں ایک وائبرنسی ہم لا سکتے ہیں. تو جو اکانومی کے لیے جو سمجھا گیا، خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ بھی اب آ چکا ہے، اور جس کم ریسورسز کی وجہ سے اور جو قرضہ جات ہیں ہمارے ملک پہ، جو ہم نے سود دینا ہے، جو ہم نے تنخواہیں دینی ہیں، اور جو ہمارے اور باقیہ جو اخراجات ہیں، اس کے باوجود کورونا کی وجہ سے جو ہمارے ٹیکس کے اہداف تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. اور وہ تو ظاہر ہی تھا کہ ہم اس کو نہیں حاصل کر سکیں، کیونکہ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے متاثر ہو جائے تو اس میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حکومت نے دو ایریاز میں پی ایس ڈی پی میں بھی اس کو بڑھایا، 100 ارب بڑھا دیا، 650 ارب کے قریب کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جو کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کے لیے جو انسینٹیوز دیے ہیں، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آموں کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ اس کو ہم کس طرح سے، جو ہمارے اسپیشلی جو ایران بارڈر اور ہمارا افغانستان کے بارڈر، اس کی میں جو بھی بیچ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے. پھر جو ہے تو جو ایجنڈا آئٹمز تھے اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو وفاقی کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 جون 2020 کے جو فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی. ان فیصلوں میں ہیلتھ ورکرز جو کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ایجنڈا نمبر 2 تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں جو بلڈنگز بنتی ہیں، وہ ایئرپورٹس کے ارد گرد و نواح میں جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کی ہائٹ کے بارے میں، ان کی جو بلندی ہے، ان کی جو وہ ہے منزلیں ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک قانون کے بارے میں بحث ہوئی. اور اس میں کچھ چیزیں کی کمی تھی، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ اس کو اگلی کابینہ میٹنگ میں جب وہ جو اس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر کے اس کو بھی فائنلائز کر دیا جائے. پھر جو وفاقی کابینہ نے جو کورونا کے لیے جو 1.2 خرب روپے کا جو بجٹ دیا تھا، اس کے لیے جو کچھ بجٹ تو یہ تھا کہ یوٹیلائز ہو گیا، اور جو باقی بجٹ تھا اس کو ہم لیپس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک علیحدہ فنڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی، سو دیٹ کہ وہ جو بھی کورونا کے سلسلے میں جو پیکیجز دیے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ جو ایک تھا بل جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، یہ میڈم شیریں مزاری کی منسٹری کا بل تھا، جو کہ جس پہ کہ کافی بحث بھی ہوئی اور اس کو پھر یونانیمسلی اس کو اپروو کر لیا گیا تھا. یہ وہ بچے ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں، سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے، جس طرح تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، جس طرح اور ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس پہ بھی، اس کے بارے میں بھی قانون سازی کی گئی. تو بنیادی طور پہ یہ تھے اس کے آج کی کابینہ کے جو اہم نکات. اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں اس وقت، خاص طور پہ وہ جو کہ اکانومی سے منسلک ہیں، جس میں کامرس، جس میں ٹریڈ، جس میں ایگریکلچر منسٹری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ ان کی میٹنگز ہوں گی، اور وہ اکانومی کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس پہ وہ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے. اور اس طرح یہ بنیادی طور پہ جو آج کا اجلاس تھا وہ اسی پہ ہی ختم ہوا. شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز
آج ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ملک میں کرونا وائرس کی تعداد اور کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو SOPs متعارف کرائے گئے تھے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ SOPs پر عمل درآمد سے نقصان جو ہے جو متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے, جو جانی نقصان ہو رہا ہے, اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو اس نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. جناب وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے جو ایجنڈے کے نکات تھے ان پر غور کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کورونا کے حوالے سے اقدامات سیریسلی لیا جائے. مل جل کے کرتے ہیں اور اس میں جو بنیادی بات ہے وہ تو طے ہے کہ وہ علاقے چاہے وہ کسی صوبے کے ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں, وہاں جہاں پہ کہ اس کی افزائش ہو رہی ہے اس کورونا کی, تو ان ہاٹ سپاٹ وہ جو ایریاز ہیں, جو ہاٹ سپاٹس ہیں, ان کو جو ہے تو ان پہ وہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا. پورے نہ شہر میں کیا جائے گا, نہ علاقوں میں, کچھ علاقوں میں کیا جائے گا, پورے شہر میں نہیں کیا جائے گا اور نہ پورے ملک میں کیا جائے گا. سر, نواز شریف کے حوالے سے ایک سیاسی سوال ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ ضمانت میں مزید توسیع کا معاملہ بھی زیر التوا ہے, اس پر حکومت کیا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں, آج کی کابینہ میں تو اس پہ کوئی بات ہوئی نہیں, لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جیسے منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں, ان کی جو ویوز ہیں اور ان کی جو سفارشات ہیں ان کو اس سلسلے میں وہ ہمیں دیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے. سر, لاسٹ کوشچن ہے کہ پیٹرول کے مصنوعات کا جو بحران پیدا ہوا ریسنٹلی پورے ملک میں, اس حوالے سے کابینہ میں آج کیا فیصلہ ہوا؟ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. جی, یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس میں کہ جہاں تک کہ پیٹرول کی قلت کا جو سبب بنا اس پہ بڑی ہی تفصیلاً گفتگو ہوئی اور بنیادی طور پہ اس میں جو منسٹری کے لوگ تھے, جو وزیر تھے, سب جو بھی لوگ اس سے متعلقہ ہیں اس کے بارے میں کافی سوالات بھی ہوئے. تو اس کی تفصیل میں تو میں اب کیا جاؤں گا. ہوا بنیادی طور پہ یہی کہ جو اس وقت جو پیٹرول کی جو اویلیبلٹی ہے وہ مکمل ہے. ڈسٹریبیوشن کے جو ایشوز تھے پورے ملک میں تو اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ان میں جو ہے تو ابھی تک نہیں پہنچ سکا, لیکن اگلے 1-2 روز میں جو ہے تو وہاں پہ بھی جو ترسیل ہے وہ پوری ہو جائے گی. شکریہ. وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومتوں کو علاقے سیل کرنے کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے. اگر کسی بھی صوبے کے اندر وہاں کی صوبائی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ وہاں لوگ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں اور وہاں کورونا کے کیسز بہت زیادہ پھیلنے لگ گئے ہیں, بہت زیادہ سامنے آنے لگ گئے ہیں, تو ایسے میں وہاں کی صوبائی حکومت ان علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ وہاں ان کو اختیار دے دیا گیا ہے.